بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین محترم، اس وقت میں موجود ہوں ریاست مدینہ میں، اس ریاست میں جس میں ایک اگر چھوٹی بچی بھی ایک گڑیا لیتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کا دوپٹہ لیتی ہے۔ ایک ایسی ریاست میں جس میں شرم کی بات کی جاتی ہے، حیا کی بات کی جاتی ہے۔ ایک ایسی ریاست میں جس میں اگر بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا محرم اس کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک ایسی ریاست میں جس میں کسی کی بہن بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے تو غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایسی ریاست سے بات کر رہا ہوں، اور ایسی ریاست کی ایک بیٹی میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، جن کا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ 18 سال سے اپنی بہن عافیہ صدیقی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ 36 عیدیں انہوں نے عافیہ صدیقی کے بغیر گزار لی، اور آج تک عافیہ صدیقی پاکستان نہیں آ سکی۔ کیا وجہ ہے؟ عافیہ صدیقی نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا؟ ایسی دنیا میں انہوں نے کون سا نیوکلیئر بم جو ہے وہ بلاسٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج تک امریکہ کی ایک جیل میں انسانیت کا جو انسانیت سوز مظالم ہے وہ برداشت کر رہی ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب دیں گی ان کی بہن۔ ان کی موومنٹ کہاں تک پہنچی اور ان کا آگے لائے عمل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت آپ کا بھائی شرمندہ ہوں آپ سے۔ پہلے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ ہماری بہن جو 18 سال سے ان اغیار کے جیل میں قید ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ہم بات کرتے ہیں، ہم صحابہ اکرام کی مثالیں دیتے ہیں، ہم غزوے گنواتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری غیرت نہیں جاگ رہی، ابھی تک نہیں جاگ رہی۔ بحیثیت قوم ہم میں سے کسی کی نہیں جاگ رہی۔ اگر ہماری غیرت جاگ رہی ہوتی تو اس وقت ہم سڑکوں پہ ہوتے، اس وقت عافیہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ وقار بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے مجھے یہاں میرے سے ملاقات بھی کی اور اتنا وقت آپ نے دیا۔ سوال آپ کے سب بجا ہیں، اور کوئی ہمیں دیکھے، ہماری فیملی کو دیکھے، عافیہ کی اس پرسوز داستان کو سنے تو سوال یہی کرے گا کہ ریاست مدینہ کہاں ہے؟ سوال وہ یہی کہے گا کہ اس ریاست کو ریاست مدینہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہیں یہ توہین سلطان مدینہ نہ ہو جائے۔ ایسے ہی چیز یہ ہے کہ عافیہ بیچاری، بس کیا وجہ تھی، کیا وہ کالی سات تھی، وہ کون سا دن تھا جو وہ گھر سے نکلی اس ملک میں ایک تبدیلی لانے کے لیے، ایک خواب لے کے، اس ملک کے نوجوانوں کو ایک نئی زندگی، پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری سے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں شامل کرنے کا ایک تعلیمی نظام۔ اس کا ایک یہی تو خواب تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسری ممالک میں یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں ایسی ہوں کہ دنیا کے لوگ ویزوں کے لیے لائن لگائے ہوئے ہوں، ہماری تذلیل نہ ہو بلکہ ہماری عزت ہو، ہمارے نوجوانوں کی عزت ہو۔ یہی تو خواب تھا، اور وہ یہی تعلیمی نظام لے کر اسلام آباد جا رہی تھی کہ اس کو اٹھا لیا، اس کو غائب کر لیا گیا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا تھا جس کے بارے میں جج نے اس کو سزا دیتے ہوئے ایک جھوٹا مقدمہ اس کے اوپر چلایا، ایک مضاحکہ کے خیز مقدمہ، اگر اس کی ڈیٹیلز تو سب کو پتہ ہی ہیں، اور اس نے فیصلے میں یہ لکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے عافیہ کے جرم کا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی وہ نیوکلیئر فزسسٹ تھی۔ بھائی بابا، اس نے تو کبھی فزکس پڑھی بھی نہیں، وہ تو ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے۔ جی وہ تو ڈاکٹر تھی، وہ تو کلوننگ کر رہی تھی، وہ تو ڈروننگ کر رہی تھی۔ ایک تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہ آپ اس کو نیوکلیئر فارمولا نہیں سمجھ رہی کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کو وہ لے کے چلنے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو نیوکلیئر ہی ہے نا، یہ تو ان کے لیے تو نیوکلیئر ہے۔ جی، لیکن وہ نیوکلیئر ان دا سینس آف نیوکلیئر پاور یا بام یا وہ نہیں ہے، ایک تعلیمی انقلاب ہے، ایک ذہنی انقلاب ہے۔ خاتون ہونے کے ناطے چونکہ وہ جو اس لیول پہ بات کر رہی تھیں یا کسی بھی طرح سے بات کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ شاید ایک خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ
مطلب ان کے اوپر نظر رکھی گئی یا ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا گیا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایک اور کوئی اسٹرانگ قسم کی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں، ریزن تو اغوا کاروں کو ہی زیادہ پتہ ہوگا کہ کیا ہے اس کے کورٹ کے مقدمے میں عینی شواہد. مطلب انہوں نے الزام یہ لگایا کہ عافیہ نے 6 جنہیں عمران خان کے الفاظ میں لشکر منیروں سے، بہرحال امریکن مارشلز، US مارشلز یعنی فوجی، 6 فٹ لمبے چوڑے، زخمی حالت کے اندر ان سے گن چھینی، رائفل وہ بھی M4 جس میں سیکیورٹی کیچ بھی لگا ہوا ہے جو ان کے فنگر پرنٹ کے بغیر کھلتی نہیں ہے، اس کو کھول کے اور برسٹ مار دی، شو 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 ٹھائیں 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 ٹھائیں، ایک بند کمرے کے اندر. اس گن میں عام طور پہ وہ ان چیزوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور جس طرح اب اس کے ساری عدالت کی کارروائی کو سیل کر دیا، تو گن ان کی فورینسک رپورٹ، اب آج کل سائنس کا دور ہے، ہر چیز فنگر پرنٹس پہ ہوتی ہے، DNA پہ ہوتی ہے. نہ فنگر پرنٹس تھی، نہ DNA تھا، نہ عافیہ کے ہاتھوں پہ کوئی گن شاٹ ریزیڈیو تھا. کوئی گن چلاتا ہے تو ریزیڈیو آتا ہے، گن شاٹ ریزیڈیو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا. صرف عافیہ کو 3 گولیاں لگیں، وہ بھی کلوز رینج پہ، اور کہیں پورا وہ کمرہ ایک بلٹ ہول نہیں، کہیں ایک بلٹ کیسنگ نہیں. فورینسک رپورٹ یہ کہ بتا رہی کہ یہ رائفل چلی ہی نہیں ہے. کیس وہیں ڈراپ ہو گیا. عافیہ کو جب زخمی حالت میں اٹھا کے لے کر گئے تھے اور کورٹ میں پیش کیا تھا، تو جو پہلا جج تھا، جج ایلس، اس نے کہا کہ یہ کیا کیس ہے، یہ کیا ہے، یہ تو رینڈیشن ہے، یہ تو اللیگل ہے، اس کو فوراً اس کے کنٹری کے حوالے کرو، اور کیس ڈراپ. پھر ایک اور سازش چلی، چونکہ قصور تو انہی کا تھا نا، ایک کور اپ تھا، اور جب کور اپ میسی پہ میسی ہو جاتا ہے، اٹھا لیا آپ نے، 5 سال تک غائب رکھا، ننھے معصوم بچے، 5 سال کا احمد، 4 سال کی مریم، 3.5 سال کی، پوری 4 کی بھی نہیں تھی، اور 6 مہینے کا ننھا شیرخوار سلیمان جو آج تک نہیں ملا، جس کی شہادت کی افواہیں تو بڑے مزے سے بتاتے رہتے ہیں یہ لوگ مجھے. نہ ان کے پاؤں تلے زمین کھسکتی ہے، نہ آسمان گرتا ہے، اور ایسے آرام سے مجھے داستانیں سناتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ سن کے. تو میرے بھائی، چیز یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب عافیہ کا سراغ ملا، انہوں نے اس کو گولیاں ماری، وہ مری نہیں. انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ اس کو مرا ہوا پیش کرتے دنیا کے سامنے خودکش بمبار کی حیثیت سے، لیکن وہ جب ریاست عافیہ کو اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے. پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، مگر ایک لمحہ جو اس کا قید میں گزر رہا ہے، جو ہمارا سلگتے ہوئے گزر رہا ہے، جو پوری قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ ریاست جو کہ ایک ماں کی حیثیت ہوتی ہے، ایک باپ کی، ایک صاحبان کی حیثیت ہوتی ہے، وہ تو آپ کا خیال نہیں کرے گی، وہ تو آپ کو بیچ کھائے گی. تو حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت. ہم شرم و حیا کی بات کرتے ہیں. ہماری بیٹی اغیار کے جنگل میں قید ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، یا آپ کو ان کی حالت کا آخری دفعہ کب جو ہے وہ ان کی خبر ملی آپ کو؟ لیکن بھائی، خبریں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور لیکن چیز یہ ہے کہ جب تک خود بات نہیں ہوتی یا آنکھ سے نہیں دیکھا ہوتا، آخری بار کب آپ یقین کر سکتے ہیں. ہم نے تو آخری بار 18 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 17+ ایئرز. 3 بچے ہوں، 3 بچے تھے. ایک ان کا بچہ جو وہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ وہ شہید ہو گیا، تو وہ بچہ کدھر گیا، کیوں واپس نہ آ سکا؟ ریاست کو بتانا چاہیے کہ ریاست سے ہی اٹھائی گئی تھی. انہوں نے ہی تینوں بچوں کے ساتھ، وہ تو گھر سے نکلی تھی نا. 2 بچے بازیاب ہوئے، عافیہ کو قید کر دیا، لیکن تیسرے کا کیا ہوا؟ کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے، ہیومن رائٹس کمیشن پوری دنیا میں جو ہے ہیومن ایکٹیوسٹ پائے جاتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اس دعوے کو لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں.
ٹھیک ہے. عافیہ صدیقی کے معاملے میں اگر یہ جوڈیشل میٹر نہیں تھا بقول آپ کے کہ جیسے آپ نے ایک جج کا نام لیا کہ انہوں نے پہلی ہی بار یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کو اس کے کنٹری کے حوالے کرو, کیا دنیا بھر کی جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس بات سے نابلد ہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. پچھلے 18 سال سے آپ ریگولر جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں, تو ہیومن ایکٹیوسٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ اتنے عرصے میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. یہ یعنی حقوق کے لیے نہیں, وہ ایک کیس ایسا اٹھا لیں گے جس کو کہ ایک استعمال کریں گے, سارے میں لے کے گھومیں گے, اس سے اپنا سارا سب کچھ کریں گے, اور اس کے بعد اس کیس کا کیا ہوا, اپنی واہ ہو گئی نا, اپنی سب کچھ ہو گیا, یہ ہوا. مطلب جو ایک ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے اس کا یہ کہ ہم نے یہ کیس لیا تو اس کو جب تک اینڈ تک نہیں وہ کیا, لیتے سمے بڑے اس سے اپنے اٹھاتے بھی ہیں, سارا ایک پروگرام کیا, یہ کیا نا, سب کچھ کر کے اپنے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے کر دیا, حق ادا ہو گیا. حق ادا میرے خیال میں ہیومن رائٹس کی جو ایکٹیوسٹ ہیں, اور وہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں تو آپ جو ایشو اٹھائیں. میں نے اگر عافیہ کی رہائی کا بیڑا اٹھایا ہے یا کسی بھی بے گناہ قیدی جو قید میں ہے اور اس کے ثبوت ایسا ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے, جسے عافیہ کے واضح ثبوت ہے, تو اس کے لیے میں فائٹ کروں. پاکستان کے اندر ایسے ملتے ہیں, پاکستان کے اندر میں لیگل بیٹل جو بھی میں کر سکتی ہوں میں وہ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. جب تک وہ رہا نہیں ہوتا میں اس میں لگی رہتی ہوں, کیونکہ میں نے وہ بیڑا اٹھایا ہے. میں خالی یہ کر کے کہ چلو میں نے تمہیں یہ کر دیا, میں نے ایک بیان دے دیا, میرا حق ادا ہو گیا. ہمارے ہاں کچھ یہ سسٹم پوری دنیا میں ہے, یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے, ایک بزنس بن گئی ہے, رادر دین این ایکچوئل سالونگ آف دا ایشو. ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا میم, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جی, یہ کہنا بالکل, چاہوں یہ گا میرا point کہ جہاں آپ ایک جانور کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھیج سکتے ہیں, جہاں آپ ایک جانور کی جان بچانے کے لیے جو ہے اپنی پورے ریسورسز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں, وہاں عافیہ صدیقی کے لیے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہاں کیا ان کا تعلق شاید اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ عافیہ ایک پاکستانی تھی, عافیہ ایک مسلمان ہے, عافیہ پاکستان میں چینج لانا چاہتی تھی, امریکہ میں نہیں. اور شاید اس لیے کہ عافیہ جس ملک کی شہری ہے وہ ریاست اس کو نہیں چاہتی. لیکن انڈیا میں ایک مجرم کو پکڑا, ایک خاتون, اس کی اسٹرپ سرچنگ کی, برہنہ تلاشی جو کرتے ہیں. انڈیا نے کیا کیا, راجیانی, تو ان کی راجیانی دیوی, اس نے اقبال جرم بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا. انڈیا نے کیا کیا, یہی مودی جس کو کہ ہم انسانی حقوق کا سب سے بڑا ہٹلر ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آئی اپنی بیٹی کی بات تو اس نے کیا کیا, اس نے امریکن ایمبیسڈر کو بلایا, اس نے کہا بہت معذرت کے ساتھ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, آپ بیٹی کو دے دوں گا, جی عدالتی کارروائی ہوگی, ہم کیا کریں, عدالت کے آگے ہم وہ ہیں. اس نے کہا دیکھیں جی میری بھی ایک مجبوری ہے, میرے لوگ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں, آپ کی جتنی میں نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا, آپ کی ایمبیسی کی ہوئے, راستے بند کیے ہوئے, بیریئر کیے ہوئے, روڈیں کھول دی. بس اس نے صرف یہ کہا, 3 دن میں دیویانی انڈیا پہ. اچھا, میں یہ یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی آپ, یہ ہوتا ہے کہ دا ول آف دا ریاست. اس لیے میں نے آپ سے کہا عمران خان صاحب چاہیں صرف کچھ تو کریں, اس پہ کچھ تو کریں, کہیں تو صحیح, جنبش لب تو کریں, باقی تو اللہ کرے گا نا. دیکھیں اگر آپ دعا کے لیے لب نہیں کھولیں گے تو وہ تو خیر اللہ ہے, لیکن دنیا میں تو ایک نظام ہے نا, لا تبدیل بکلمات اللہ, اللہ کا ایک نظام ہے کہ آپ حرکت کریں گے. ایون پیغمبر کو بھی دیکھیں پیٹ پہ پتھر بھی باندھ کے انہوں نے کیا کہ دیکھو محنت کرو گے تو حاصل ہوگا. تو یہ چیز ہے. اچھا, میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہیومن رائٹ کی ہم بات کر رہے تھے, تو ہماری چونکہ اس ٹائم کرنٹ جو منسٹر ہے مشیر نظاری صاحب, تو وہ بڑا ہیومن رائٹس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں, پھر آپ اسلام آباد آتی بھی ہیں, آپ کے کیسز یہاں پہ چلتے ہیں. تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے چلیں ایک بینگ میں فیمیل تو ان کو نہیں کر سکتے, ظاہری بات ہے ان کے پاس اور بھی بہت سارے اس طرح کے ایشوز یا کیسز ہوں گے, بٹ کیا انہوں نے ایز اے ہیومن رائٹ منسٹر ہونے کے ناطے آپ سے کبھی انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, یا جب آپ اسلام آباد میں آتی ہیں تو آپ نے ان سے کبھی کوآرڈینیٹ کرنے کی کوشش کی, اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے کبھی ان سے پوچھا, یا وہ کیا کہتی ہیں, یا انہوں نے کبھی آپ سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کی؟
جی شیریں مزاری صاحبہ جب منسٹر بنی تھی نا تو میرے خیال سے ود ان 1 ویک انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. بہت پرعزم تھی. انہوں نے کہا ہمارے منشور میں ہے یہ تو خان صاحب کی تو ٹاپ وہ ہے اور آپ مجھے ساری چیزیں دیں. میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ راستے ہیں جن سے آپ کے کو لایا جا سکتا ہے جس میں آپ کو کچھ دینا نہیں ہے. سر مطلب معصومیت تو معصومیت ہے نا. ایک وہ ہے اس کی کور اپ کرنے کے بھی طریقے یہ کہ ہم کوئی وہ جانا نہیں لیں گے, ہم کوئی کیس نہیں کریں گے کہ زیادتی کی ہے ہمارے اوپر. وہ ساری چیزیں ان کو بہت انہوں نے کہا یہ تو اتنا اوپن اینڈ شٹ چیز ہے کہ اس میں تو آپ بس فکر نہیں کریں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یعنی کہ انہوں نے آپ سے کبھی اس کے بعد رابطہ نہیں کیا؟ اچھا ایک اور بات میم یہاں کلیئر کیجیے گا کہ ابھی جو آپ کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں, ہائی کورٹ میں آپ ابھی بتا رہی تھی, یہ کیس آپ نے پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کیا ہوا ہے یا اس کیس کی کیا نوعیت ہے؟ دیکھیے میرے بھائی میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا یہ کیس, یہ کسی کے بھی خلاف نہیں, یہ کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت ہی ایک معصومانہ کیس تھا. اس میں تو ہماری پریئر بھی ایسی تھی کہ جو لوگ یہی کہتے ہیں آپ نے اتنا کیا. میں نے کہا یہی نہیں سن رہے تو میں اور کیا اس میں لکھتی. لیکن میرا صرف اس میں یہ تھا کہ عافیہ کی خیریت ہم نے معلوم کر کے دیا کریں. ہماری عافیہ سے بات چیت وغیرہ آپ کروائیں کیونکہ عافیہ پاکستانی شہری ہے. پاکستانی ریاست کا یہ ہے کہ اس کی خیریت اور سب کچھ دریافت کریں. جنیوا کنونشن کے تحت ہی ہے. اور میری ملاقات کروائیں, مجھے اسسٹ کریں ویزا لینے میں. مجھے ویزا دلوائیں, مجھے لے کر جائیں, اپنی سیکیورٹی کے اندر لے کے جائیں, اپنی ڈپلومیٹک سٹیٹس ڈپلومیٹک امیونٹی کے ساتھ مجھے لے کر جائیں. میری بہن سے اس کی والدہ کو لے کر جائیں, اس کے بچوں کو ملوائیں اگر آپ یہاں نہیں لا سکتے. اور اگر آپ ملوانے نہیں لے کے جانا چاہتے تو عافیہ کو یہاں لے کر. اور اس کے کیس یہ ہے, اس کے یہ طریقے ہیں. وہ طریقے سندھ ہائی کورٹ نے وہ کیس 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے رولنگ دی تھی کہ یہ طریقہ کار ہیں. اور تو جو ڈی اے جی تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل, انہوں نے کنسیڈ کیا تھا اس فیصلے میں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ طریقہ کار ہم ود ان ریزنیبل ٹائم یعنی 3 مہینے کے اندر یہ تو بالکل ایسا طریقہ ہے کہ لا منسٹری کو, اٹارنی جنرل کو کسی قسم کا بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ فارن آفس کرے اور انٹیریئر منسٹری کرے. تو یہ پورے آرڈرز تھے, ہم نے وہ لگا دیا کہ اس کی توہین ہو رہی ہے, اس پہ عمل درآمد کرا دیں بس, اور کچھ بھی نہیں اس میں. آلریڈی ایک آرڈر پہ عمل کروانا, ہماری ملاقات کرا دینا یا اس سے بات کرا دینا بس. مطلب یہ کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز اس پہ ابھی تک تاریخیں مل رہی ہیں. آپ سوچیں 4 سال ہو گئے, 5 سال, اب تو 21 ہے, 2015 کا کیس ہے. اچھا میں ایک اور یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایشو ہے عافیہ صدیقی کا, یہ جو ابھی آپ چلا رہے ہیں عافیہ موومنٹ, ٹھیک ہے, اس کا ایک تو سٹینس یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ عافیہ صدیقی کو پاکستان لایا جائے. اس کے علاوہ یا اس تناظر میں آپ دنیا کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیں گی یا نہیں دینا چاہ رہی, یا آپ کا جو منشور ہے, جو موٹو ہے, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہیومن ایکٹیوسٹ ہوں یا انسانی حقوق کے جتنے بھی دعوے دار ہوں, ان کو اپنا جو یہ ہے ان کا دوغلا پن یا دورہ جو ان کا معیار ہے, اس سے باہر آنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ہر چیز کو جو ہے ہم لوگ جنرلائز کر دیتے ہیں نا, ایک بات جنرل کر رہے ہوتے ہیں میجورٹی کے اس میں نا, اس میں ہم مائنورٹی کو مس کر دیتے ہیں جن کو کہ بہت زیادہ پریز بھی کرنا چاہیے. ایسے ادارے بھی ہیں موجود. اور اسی طرح جیسے میں آپ کو عدالت کا یہ کہہ رہی ہوں, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا نا سارا. اور اسی طرح اب جو 4 سال کے بعد جو نئے جج آئے ہیں اور انہوں نے کھولا ہے, وہ دیکھیں ایٹ لیسٹ جلدی لگا تو رہے ہیں, وہ ڈانٹ تو رہے ہیں ان کو کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہ. اب آج تو حالات اور بھی وہ وکلا کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تھے تو انڈرسٹینڈیبل ہے, ورنہ کوئی ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں. اور ابھی جیسے عدالت ابھی جو جسٹس ہیں انہوں نے ان کی مطلب یہ کہ اب اتنے عرصے سے تو جو ہو رہا تھا لیکن انہوں نے اسٹینڈ لیا. اس میں ہے جوڈیشری آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. جی جوڈیشری تو میرے خیال سے ہمیشہ سے تعاون کر رہی ہے, مگر جوڈیشری کی قدر کون کر رہا ہے؟ جوڈیشری کے فیصلے پہ عمل ہی کوئی نہیں کر رہا. صحیح.
اور اب جیسے ہی جسٹس صاحب نے کھولا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرو کرو کرو، لیکن وہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، وہ کوئی جا کے کر تو نہیں سکتے. جوڈیشری کا تو یہی کام ہے، جوڈیشری کی رسپیکٹ کرنا تو ریاست کا کام ہے نا. وہ ہم لوگوں سے تو کہتے ہیں آپ رسپیکٹ کریں جوڈیشری کا، خود کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہاں ایک شعر وہ یاد آ رہا ہے جو اکثر اوقات دہرایا بھی جاتا تھا کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے. بے شک بے تو شک. کہیں نظر نہیں آتے جو خاص کر ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے، جی جو بالکل. پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار تھے، جو لوگوں کو نوکریوں کے لیے پاکستان بلانا چاہتے تھے. آج ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ عافیہ مومنٹ یا عافیہ صدیقی تم سے یہ بلک بلک کر پوچھ رہی ہے کہ تم تو نوکریوں کے لوگوں کو بلانا چاہ رہے تھے، مگر وہ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں، جن کے پاس اس ملک کی آئیڈینٹی ہے، جو اس ملک کے اندر چینج اور انقلاب لانا چاہ رہے تھے، آج وہ غیار کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آج جو ہے ان کی کوئی خبر 18 سال سے ہمیں نہیں مل رہی، بالخصوص ہماری بہن کی. تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ خدا را ان چیزوں سے باہر آئیے اور حقیقی معنوں میں جو تبدیلی ہے وہ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو دکھائیے. تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو. اگر تو تم لوگ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس ملک کے جو شہری ہیں یا اس ملک کے جو لوگ ہیں یا جو سسکتے اور بلکتے لوگ ہیں، جو کئی عرصے سے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، خدا را انہیں واپس لائیے. کیونکہ اگر یہ ہوں گے تو تمہاری بھی یہ شاخص جو مستیاں ہیں، شاخرچیاں، یہ ساری برقرار رہیں گی. اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو تم کہاں جاؤ گے؟ اس کے علاوہ تمہارے بھی دم میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ہم تو، میں بارے دیگر جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گا وقار بھائی کی زبانی کہ بطور بھائی، ٹھیک، ہم بطور لکھاری یا بطور جرنلسٹ یا ایک سپیکر ہونے کے ناطے ہم تو شرمندہ ہیں عافیہ سے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی کر پا رہے ہیں. And my question is, if state is not taking interest in it, then what do you want to say? What do you want to give a message to the youth to spread and highlight the Afia movement? How we can spread it in youth, and how we will achieve till جب تک وہ فری نہ ہو جائے تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ہم یوتھ کو کچھ کرنا چاہیے if state is not taking responsibilities of it. This is a very good question. Okay, if the state is, we are saying that the state is not interested or is too busy with other things or whatever. So how do we do that? You know, there's a saying that in a democracy, if the people lead, the leaders follow. And the youth are the main force of the people. ٹھیک ہے، ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمارا تو گزر ہی جائے گا. اب ہمارے بچے ہیں جنہوں نے فیوچر دیکھنا ہے، پریزنٹ یوتھ ہے. اینڈ دا یوتھ ہیو ٹو لیڈ. اف دا یوتھ ول لیڈ دس کاز، دا تھنگ از کہ what they need to do is to own it. If you own a cause, that this is my cause, I am Afia, you are Afia, you are Afia, you are Afia, we are all Afia, because we want the change that she wanted. We want a system in which we are independent, that we are not just people with degrees, but we are actually, you know, healthy, wealthy and wise. And the wisdom that comes with a proper education, we have that, so we can stand up for our own rights. If the youth unite and the youth own it, if everybody just starts a campaign, I am Afia, right? تو تم کتنی آفیاؤں کو بند کرو گے، ہر گھر سے آفیا نکلے گی. You know, that kind of thing. When the youth will unite for that, then the leaders will follow. It's a democracy. They need the people, right? So if the people are going to stand up, obviously the leaders are going to say, you know what, our people need that. Right? That's what India did. That's what every good democracy does. So that is what I think we are lacking, is unity. You know, we all, you know, it's a human rights issue. Afia is a human being. What happens is those that own her, if they're on one extreme, they say, okay, she's a comrade. Then there's another extreme that say, no, she's a mujahida. And then there's another extreme that's when they're all like tussling. No, she's a human being down right there. That's what she is. And treat her as a human being. As a mother, as a daughter, as a sister. That's what she is. تو قصہ ماضی تھا وہ بھی بیان کیا، داستان حال بھی ہمارے سامنے رکھی آپ نے ان کے. ان فیوچر مایوس بھی نہ ہوئیں، حالانکہ مایوسی کا ہر موقع آپ کو
یعنی کہ وہ مواقع مہیا کیے گئے حکومتوں کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ایک ایک فرد کی طرف سے، جیسے ہمارے تمام دوست احباب، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دلی طور پر شرمندہ ہیں اور قلبی آواز ہے ہماری. گزشتہ دنوں اسی حوالے سے عافیہ ہم شرمندہ ہیں کا وہ اس عنوان سے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا میرا مضمون. تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، یہ کڑوی حقیقت ہے. اسی کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں. ایک پروفیشنل خاتون ہے، آپ کی ایک جاب ہے، بڑی ٹف جاب ہے، نیورولوجسٹ ہیں آپ، اور کراچی کے سب سے یعنی اہم ہاسپٹل میں آپ جو ہے وہ میں نے خود پرسنلی آپ کی وہاں کی لائف دیکھی ہے، اس میں سے آپ پھر ایک دوسری ٹف جاب آپ کو یہ مل گئی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد کسی نے ساتھ نہیں دیا. اب سوال یہ ہے کہ فیوچر میں آپ پر امید ہیں نوجوان نسل سے، جیسا آپ یوتھ کی بات کر رہی ہیں، یا ان سے بھی آپ مایوس ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. کچھ ہے جو آپ دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسا ہے جو آپ لب پر لاتے ہوئے، اور مایوس بھی نہیں ہیں آپ، نڈر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، ڈرتی بھی نہیں ہے کسی سے. پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے آپ اپنے اندر سینے کے اندر. تو اختر بھائی، آپ کا مضمون بالکل میں نے پڑھا، اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور برکت دے اور آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمیشہ ایسا لکھتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں اوروں کو وہ کریں نہیں کریں، لیکن آپ کا ہر مضمون جو ہے نا اس دل کی آواز ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وصف دیا ہے. پہلی چیز تو میں یہ کہوں کہ آپ سب یہاں بیٹھے نہ ہوتے اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے رہا ہو. آپ سب ہیں نا ساتھ میں، جی ہاں. اور آپ ایک ایک فرد جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہی نہیں، میں اکیلی تھی، یس، ایک وقت تھا کہ میں بالکل اکیلی تھی، لیکن اب کارواں پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. عافیہ موومنٹ ٹرانزینڈ کر گئی ہے تھرو آل بارڈرز. آپ کے عزائم بتا رہے ہیں کہ آپ مزید، اگر اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، ہماری تو دلی خواہش ہے اور دعا ہے کہ بہت جلد ہماری بہن ہمارے درمیان ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ اور طول پکڑتا ہے تو آپ کیا ذہنی طور پر اس جنگ کو لڑنے کے لیے مزید؟ میرے بھائی دیکھیں، چیز یہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا، مایوسی تو جب ہونا جب مجھے اللہ پہ ایمان نہ ہو، اور میرا کام جو ہے نا، وہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا کام، میری کامیابی یہ نہیں ہے کہ عافیہ آ گئی. عافیہ آتی ہے تو پھر تو موومنٹ اصل میں شروع ہوتی ہے. ابھی تو شروع کرنے کی کوشش ہی ہو رہی ہے. آپ سمجھیں نا، میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام امت کو جگانا ہے، امت کے نوجوانوں کو جگانا ہے، انسانیت کو جگانا ہے. یہ انسانیت، ہیومن کانشنس از اے ٹرائل. جتنے دن عافیہ بند ہے، انسانی ضمیر کی آزمائش ہے. انسان ہے کہ حیوان ہے، یہ آپ سب عافیہ ایک کسوٹی ہے، اور وہ سب کو الگ کریے. میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پیاری جان پیدا نہیں کی، ان سے بھی کہا اپنے آپ کو نتائج پہ ہلکان مت کرو کہ کوئی ایمان لا رہا ہے نہیں لا رہا، کوئی سن رہا ہے مان رہا ہے نہیں مان رہا. تم حق پہ ہو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا ہمارا کام. میرا کام ہے آپ سب کو بتا دینا، آپ کے ذریعے سے پوری قوم کو، سننے والوں کو، نوجوانوں کو دنیا میں بتا دینا. ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو ہماری لمبی ہوگی ہے. جی، 18 سال کا جو آپ کی جدوجہد ہے، اور 18 سال میں جو آپ پہ بیتی، آپ کی فیملی پہ بیتی اور قوم پہ بیتی، وہ اس پہ اگر ہم بات کریں تو 18 سال بھی شاید اگر ہم بات کریں تو وہ کم ہے. اور یہ ایک امت کا مسئلہ ہے، یہ ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب پوری امت کا مسئلہ ہے. تو آخر میں مجھے اس بات سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ کہاں تک گئی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے؟ کس کس سے آپ کی بات ہوئی ابھی تک، اور کہاں تک آپ کی سنوائی ہوئی انٹرنیشنلی؟ میرے خیال سے سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہاں نہیں گئی، تو لسٹ چھوٹی ہو جائے گی. صحیح. آپ یہ بلکہ کہاں نہیں گئی. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، تو نیٹ سے دنیا کے ہر کونے میں ہی پہنچ جاتی ہوں. انٹارکٹیکا تک تو پہنچ گئی، اور عافیہ کا نام وہاں بھی لینے والے اور جاننے والے ہیں. آسٹریلیا بھی،
साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया के सारे वो, शायद रशिया के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होंगे जहाँ पे आवाज़ शायद नहीं गई हो, लेकिन वो भी मैं कह नहीं सकती। आयरलैंड, नॉर्वे, हर जगह आफिया ओपन की ब्रांचेस भी हैं, फ्रेंड्स ऑफ आफिया हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं इस वक्त इस वीडियो की वसात से मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे भी, अपनी बहन आफिया से भी। और मैं अब खुदा से गिला नहीं करूँगा, वरना मैं पहले करता था कि खुदा ज़लज़ले भेजे, खुदा सैलाब भेजे, खुदा तबाही भेजे। हम तब तक खुदा से ये नहीं पूछ सकते कि हम पे एज़ाब क्यों नाज़िल हो रहे हैं। हम एज़ाब को खुद दावत दे रहे हैं। जब गैरत इंसान की ख़त्म हो जाती है तो उस पे एज़ाब आते हैं, और वो एज़ाब फिर ना ख़त्म होने वाले एज़ाब होते हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। इमरान खान साहब से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ इस वीडियो की वसात से, आपके साथ बैठ के, कि आपने अर्तुगरल के तमाम सीज़न देख लिए। अब उम्मत मुसलमान का एक गैरतमंद लीडर होने का सबूत दें। कम अज़ कम एक दफ़ा ऑफिशियली बहसीत रियासत मदीना के वज़ीर-ए-आज़म आवाज़ तो उठाएँ। आपकी आवाज़ ना सुनी जाए वो अलग बात है, आप कम अज़ कम आवाज़ तो उठाएँ। आप हुकूमत से बाहर थे जब आपका शोर सब सुनते थे, हुकूमत में आए तो आप खामोश हो गए। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।